بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے سے متعلق 15 غلط فہمیاں جو ہمارے ہاں عموماً پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 جو ہے تھوک اور بلغم کا نگلنا، یعنی کہ ہم تھوک اور بلغم کو نگلتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، ابھی کہ اس طرح یہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہاتھ پہ رکھ کے کوئی چاٹ لے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، اس طرح تو کوئی ویسے کرتا نہیں ہے۔ اس جو ہے ہاتھ پر چاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 2 جو ہے وہ ہے سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے۔ سحری روزے کے لیے فرض نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک سحری نہیں ہوگی تب تک روزہ نہیں ہوگا، تو بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے۔ رات کو نیت کی اور صبح اٹھ نہ پائے، اور یعنی کہ سحری کا وقت گزر گیا، فجر کا ٹائم آ گیا، تو آپ نماز پڑھ لیں۔ سحری نہ کریں تو کوئی بات نہیں، رات کو نیت کر لی تھی تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ تو ہاں، اگر آپ نے رات کو سوئے اور نیت بھی نہ کی اور ظہر سے پہلے نصف نہار جو ہوتا ہے، یعنی کہ آسمان جو ہوتا ہے بالکل اوپر ہوتا ہے، سر پر ہوتا ہے انسان کے، تب آپ نے اس سے پہلے نیت کر لی تو پھر آپ کا روزہ ہوگا۔ اگر اس کے بعد کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو نصف النہار سے پہلے جو ہے وہ نیت کرنی ہوگی۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ ہے خوشبو، یعنی کہ خوشبو، تیل اور زیر ناف بال اور سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے جو ہے نا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر کہ ابھی کہ یہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور نمبر 4 جو ہے وہ ہے مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر یعنی کہ اس کے ذرات جو حلق میں چلے جائیں تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو احتیاطاً آپ ٹوتھ پیسٹ کر لیں، اور احتیاط کے اس میں جو ذرات ہے، اس کے جو ذائقہ ہے وہ آپ کے حلق میں نہ جائے۔ اور الٹی کرنے سے بھی لوگ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، منہ پر الٹی آئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اب اگر خود بخود آئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کسی نے انگلی مار کے اندر الٹی کی اور اس حالت میں اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر جب کسی نے انگلی ماری، اس کو یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، تو منہ پر الٹی ہو گئی تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور غسل جو ہے، یعنی کہ رات کو آپ سوئے، غسل ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، تو آپ یہ نہ کہ آپ یعنی کہ آپ نے روزہ بھی رہ لی، سحری بھی رہ لی، اب جو ہے نا فجر کا وقت سٹارٹ ہو گیا، یعنی کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، تو آپ یہ کہ اب ہم جو ہے نا غروب آفتاب یعنی کہ جب روزہ کھولنے کے بعد غسل کریں گے، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ غسل جو ہے وہ جو اس کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم کو جو ہے نا وہ دھونا، یعنی کہ پورے جسم پر پانی بہانا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گرگڑا کریں گے تو ہمارے گلے میں پانی جائے گا، تو گرگڑا جو ہے وہ سنت، علیحدہ سے سنت ہے، اور کلی کے اندر گرگڑا کرنا فرض نہیں ہے۔ فرض یہی ہے کلی کرنا، منہ ناک میں پانی بہانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا روزہ کھول کر اور پھر ہم نہائیں گے، تو کیا فائدہ روزہ رکھنے کا؟ نماز ہی نہیں پڑھی تو نماز نہیں پڑھی تو روزے کا کیا فائدہ؟ پھر تو آپ نے فاقہ کیا نا۔ تو جو ہے آگے لوگ ہمارے ہاں یہ عموماً کرتے ہیں کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو اذان کے انتظار کرتے ہیں، اذان کے انتظار تک کھاتے رہتے ہیں، ابھی کہ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے 2-3 منٹ پہلے ہی روزے سے، یعنی کہ سحری جو ٹائم ختم ہونے والا ہے، آپ کیلنڈر پہ دیکھیں ٹائم کتنے بجے ختم ہونا ہے، آپ اس سے پہلے جو ہے نا وہ کھانا پینا چھوڑ دیں، کیونکہ گھڑی کا 2-3 منٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، تو آپ احتیاطاً جو ہے نا 2-3 منٹ پہلے ہی کھانا پینا چھوڑ دیا کریں۔ تو ایسا کرنا یہ نہیں، جائز نہیں ہے، یعنی کہ روزہ ہی نہیں اس سے ہوتا ہے انسان کا۔ تو یہ بہت عام بات ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سحری اس وقت کھاتے رہتے ہیں جب تک اذان ختم نہیں ہوتی یا اذان شروع نہیں ہوتی۔ جب اذان شروع ہوتی ہے تو پھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں، عموماً دیکھنے میں ایسا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو ہے فدیہ، یعنی کہ آپ کو کوئی عذر ہے تو آپ فرض روزہ چھوڑ سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں۔ شرعی عذر ہے، یعنی کہ بیمار ہیں آپ کوئی، یا سفر پہ آپ نے جانا ہے، تو اگر سفر آپ نے سحری سے پہلے سٹارٹ کیا تو پھر آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگر آپ نے سحری کے بعد سفر سٹارٹ کیا تو پھر آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو شرعی یعنی کہ آپ عذر ہے کوئی، آپ بیمار ہیں،
اس قدر ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو مزید آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور اس کی قضا کرنا وہ فرض ہے، یعنی کہ واجب ہے کہ اگر آپ روزہ چھوڑتے ہیں فرض روزہ، قضا بھی آپ بعد میں کریں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ روزے نہیں رکھتے تو اس کا فدیہ دے دیتے ہیں. ابھی کہ جوان ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم سے روزہ نہیں رکھا تھا تو ہم جو ہے نا وہ فدیہ دے دیں گے. ابھی کہ فدیہ اس انسان پر فرض ہے کہ جو ہے اب اس حالت میں، بڑھاپے کی اس حالت میں پہنچ گیا کہ اس کو اب امید نہیں ہے کہ وہ دوبارہ صحت یاب ہو کر روزہ رکھ سکے گا. تو اس بندے کو علماء کہتے ہیں شیخ الفانی. اس بندے کے لیے ہے کہ آپ فدیہ دے دیں. تو ہاں اگر اس کو ہے امید کہ میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو پھر اس کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ روزے ہی رکھے. اس طرح کرنا یہ انسان جو ہے نا یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ایک فرض نماز کے لیے جو حکم ہے وہ فرض روزے کے بھی آپ فرض نہ ادا کریں گے. ہم تو فرض نہیں، واجب یعنی کہ واجب کیا کریں گے، ہم فرض ہی نہیں پڑھتے. بعض روزے جو ہیں، بعض لوگ ہیں وہ روزے بھی نہیں رکھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے. جس طرح نماز نہیں پڑھتے اس وہی حالت وہ روزے بھی نہیں رکھتے کہ گرمی بہت ہے. تو سال بعد تو آنے ہوتے 30 روزے. تو آپ کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا ان رمضان کے روزوں کا اچھے طریقے سے اہتمام کریں. اور جو ہے دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نہ احتیاطاً دیکھ لے کہ اگر اس کو کمزوری مزید ہوگی تو وہ روزہ نہ رکھے، پھر قضا کر کے دوبارہ بعد میں رکھ لے. تو اگر ہاں اس میں یہ طاقت ہے کہ میں روزہ رکھ کے بچے کو دودھ پلا سکتی ہوں تو پھر اس کے لیے چاہیے کہ وہ روزہ لازمی رکھے. ہاں احتلام ہو جائے روزے میں تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لوگوں کے اندر رائج ہے کہ یہ جو ہے نا احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسا کرنا یہ یعنی کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین.